بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی شبیر حسین مرحوم ابن غلام حسین کے لیے. اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. عزیزو، ہر انسان کی خاصیت یہ ہے کہ انسان میں خواہشیں بہت پائی جاتی ہیں. ایک خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے کہ دوسری خواہش سامنے آ جاتی ہے. اور خواہشیں بھی کیسی کیسی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن ساری خواہشیں ایک جیسی نہیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو خدا داد ہیں، یعنی اللہ نے ہماری فطرت میں وہ خواہش کو رکھا ہے، فطری خواہشیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری نہیں ہیں. فطری کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشیں سکھانے کی محتاج نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے لوگوں میں رہیں گے تب وہ خواہش ہمیں پیدا ہوگی، لوگوں کو دیکھ کے خواہش پیدا ہوگی. نہیں، فطری خواہش وہ ہے جو سکھانے کے محتاج نہیں. اگر انسان اکیلا جنگل میں رہے، بچپن سے اس کو پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ دیا گیا، اس نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں، پھر بھی وہ خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی. جیسے کھانے کی خواہش، جیسے پانی کی خواہش. یہ وہ خواہش ہے جو فطری ہے. یہ خواہش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے ان خواہشوں کو انسان میں رکھا. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری نہیں ہیں. اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تب وہ خواہش پیدا ہوگی. دو خواہشیں ہیں. فطری خواہش میں نے کیا عرض کیا؟ کھانے کی خواہش، پانی کی خواہش فطری ہے، سکھانے کے محتاج نہیں ہے. لیکن کچھ خواہشیں وہ ہیں جو ہم سیکھتے ہیں دوسروں سے. یہ جو ہم مثال دوں، سگریٹ کی خواہش، پان پراگ کی خواہش،
پابندی لگ گئی ہے نا گجرات میں، سگریٹ کی خواہش، پان پراگ کی خواہش، یہ وہ خواہش ہے سگریٹ کی خواہش جو اگر آپ اچھے یا برے، اب اگر آپ سگریٹ کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ دوست اچھے ہیں، اگر جب تک آپ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا نہ ہوگا تب تک یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی. ہم ان سے سیکھتے ہیں یہ خواہش فطری نہیں ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے. دلیل عرض کروں، جب سگریٹ پہلی مرتبہ کوئی پیتا ہے، پہلا کش لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے، آنکھوں سے پانی. کھانسی نہیں ہے، یہ سگریٹ کے خلاف پھیپھڑے کا احتجاج ہے. یہ پھیپھڑے کا احتجاج ہے کہ سگریٹ مرد آباد، کھانسی نہیں ہے، یہ کھانسی نہیں ہے. کیونکہ پھیپھڑا کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا تھا، دھوئیں کے لیے نہیں. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو خواہش تو ہے، اور ایک فطری خواہش سے زیادہ زبردست خواہش ہے. انسان اگر بھوکا ہے اور شریف انسان ہے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھوکا رہ جائے گا. لیکن اگر سگریٹ کی طلب ہوئی ہے نا بھائی صاحب، ہے نا، تو دو خواہشیں انسان کے اندر ہیں. ایک خواہش فطری ہے، ایک خواہش غیر فطری. فطری خواہش اللہ نے دی ہے، لہذا اس کا گلا گھونٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس خواہش کو پورا کرنا ہے. اللہ نے اگر یہ خواہش ہمارے اندر پیدا کی ہے تو خواہش کے پورا ہونے کا انتظام بھی کیا ہے. اگر بھوک کو جنم دیا اللہ نے، کھانے کی خواہش اگر ہوتی ہے تو اللہ نے کھانا بھی پیدا کیا ہے. اگر پانی کی خواہش ہے تو اللہ نے پانی بھی پیدا کیا. یہ اور بات ہے کہ ہم کاہلی کی بنا پر یا کسی کی جو ہے ظلم کا شکار ہو کر کے بھوکے رہ جائیں، ہمارے آگے کا کھانا کوئی اور لے اڑے، یا یہ کہ ہم نے کاہلی کی. اللہ نے تو کھانا پیدا کر دیا ہے. بھائی کسی کے آپ دعوت میں گئے، اس نے کیا کیا؟ دسترخوان لگا دیا، کھانا رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے بھوکے چلے آئے. کہا جی بلایا تھا مگر کھانا نہیں دیا. کہا کیا مطلب؟ دسترخوان تو لگا تھا. کہا جی لگا تو تھا، میرے منہ میں نہیں ڈالا انہوں نے. میزبان کا کام ہے دسترخوان لگا دینا، کھانا سجا دینا، ہاتھ تو آپ کو بڑھانا پڑے گا. اللہ نے بھی رزق پیدا کر دیا ہے، کھانا پیدا کر دیا ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کو ہاتھ بڑھائیں اور دوسروں کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں جو آپ کا حق چھیننا چاہتا ہے. خاموش نہ بیٹھے رہیں، اپنا حق لینے کی کوشش کریں. تو عزیزو، جتنی خواہشیں فطری ہیں سب خدا داد اللہ نے دی ہیں، اور ان خواہشوں کے پورا ہونے کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہے. انہی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے نا، فطری خواہش ہے، سکھانے کے محتاج نہیں ہے. جو جنگل میں پلا بڑا ہے وہ بھی جانا نہیں چاہتا، وہ بھی ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے، یہ نہیں کہ صاحب ابھی تو ہم 20 برس کے ہیں، نہیں 50 کے ہو جائیں گے، 50 کے اب جائیں گے نہیں، ابھی بھی نہیں. 90 کے ہو گئے اب جائیں گے نہیں، 100 کے ہو گئے جائیں گے نہیں، 150 سال کے ہو گئے چلتے نہیں بن رہا ہے، مفلوج ہو چکے ہیں. ہمیں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہندوستان کے ڈاکٹر بیکار ہیں، امریکہ لے چلو ہمیں. یہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ جینے کی خواہش ہی تو ہے. اور یہ خواہش کون سی ہے؟ فطری خواہش ہے، اور ہر فطری خواہش کو پورا کرنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے. مگر یہ خواہش تو پوری ہوتی نہیں دکھتی ہے. ہمیشہ رہنے کی ہمیں خواہش بھی اللہ نے پیدا کی. جتنی خواہشیں فطری ہیں سب کا انتظام اللہ کرتا. پھر موت کیوں آتی ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ اب یا تو موت کا جو معنی ہم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے.
ہم عام طور سے کہتے ہیں موت یعنی ختم، قصہ ختم نہیں، موت قصہ ختم نہیں ہے، موت خود زندگی کی ایک دوسری شکل ہے۔ اس لیے خدا نے کیا کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، حیات یہ جو ہے موت زندگی کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، کیونکہ نہ ہونا جو ہے پیدا نہیں کیا جاتا، ہونا پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وجود کو پیدا کیا جاتا ہے، عدم پیدا نہیں کیا جاتا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت فنا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، یہ جو ہے مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ موت وہ چیز ہے جو دو زندگیوں کو جوڑ دیتی ہے، مٹ جانا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، مومن اور کافر کی بھی قید نہیں ہے، لوگ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا، اے لوگو اللہ نے ہمیں بھی اور تمہیں بھی، ہمیں اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم ازلی تو نہیں ہیں مگر ابدی ضرور ہیں۔ اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ہم جو انسان ہیں ازلی تو نہیں، ہم ہمیشہ سے تھے نہیں لیکن اب ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے لیے فنا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے۔ پھر موت یہ فنا نہیں ہے بلکہ دو زندگیوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر والموت جسر۔ موت کیا ہے، اس کی یہ جو ہے وضاحت کر رہے ہیں پیغمبر کہ موت ہے کیا۔ یہ مت لینا کہ موت ختم ہو گیا، فائل بند، نہیں، اب تو کھلی ہے فائل۔ اصلی فائل تو موت کے بعد کھلی ہے۔ دیکھیے اگر موت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا تو جینے کا ڈھنگ چینج ہو جائے گا۔ اگر یہ ہو جائے کہ موت یعنی فائل بند، فائل کلوز ہو گئی، تو جو کچھ ہے زندگی اچھا برا جو کچھ کر لو اسی میں، موت کے بعد کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں ان دنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مومنین دنیا میں مال و دولت اکٹھا نہ کریں، آرام سے چین سے نہ رہیں، کیونکہ قید خانے میں کہیں آرام سے رہا جاتا ہے، قید خانے میں کہیں چین سے رہا جاتا ہے، قید خانہ یعنی تکلیف کی جگہ۔ تو اگر مومن آرام سے رہنا چاہتا ہے تو گویا خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے، یہی پیغمبر کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ساری آسائشیں دنیا میں کس کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ خود سے کما کے جا کے کافروں کو پیش کر دیا کریں، اپنا باغ، اپنی دکان، اپنا مانا یہ تو ہوا نا بھائی، ان کا حق کیا ہے کہ وہ دنیا میں عیش سے رہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دنیا میں تکلیف سے رہیں۔ نہیں، پیغمبر یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور سے سنیے گا، کبھی کبھی حدیث کو لوگ یہ جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ حدیث کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، مجتہد کی عظمت اسی میں تو ہے۔ پڑھ ہم بھی لیتے ہیں اسی حدیث کو، لیکن معنی کیا ہے آپ سنیے، ان دنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کی جگہ۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ آرام کی جگہ۔ ایک انسان ہے،
سڑک پر پڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی بھی کل سے سنا ہے کہ آغاز ہو رہی ہے، ٹھنڈک ہے، اس کے بعد رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، کھانے کے لیے یہ جو روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے. پولیس آئی، اس نے اٹھا کر کے اس کو جیل میں بند کر دیا. یہ جیل اس کے لیے جیل ہے یا جنت ہے؟ ہاں، یہ جیل اس کے لیے جیل ہے یا جنت ہے؟ جو کہ جیل کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کی جگہ. جنت کسے کہتے ہیں؟ آرام کی جگہ. اگر اس کو نکالیں گے بھی تو بھائی ہمیں کیوں نکالتے، رہنے دو ہمیں یہاں پر. اب دوسری مثال لیجیے جو ہمارے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے اکثر. ہمارے یہاں بعض دفعہ بڑے بڑے نیتا جیل چلے جاتے ہیں نا. فلاں یہ جو ہے منسٹر صاحب 1000 گھوٹالہ کیا، ایک گھوٹالہ کہیں بیچ سے پکڑ میں آ گیا. 1000 میں سے ایک ہی تو آتا ہے نا پکڑ میں، ایک پکڑ میں آ گیا. کوشش کی تھی اکیلے کھانے کی، کھلا کے کھاتے تو کوئی مشکل بھی پیش نہ آتی. اکیلے کھانے کی کوشش کر لی تھی، پکڑے گئے، جیل چلے گئے. اچھا، عام قیدیوں کی جیل اور ہوتی ہے اور نیتا جی کی ہے نا، ساری فیسلٹیز ملتی ہے نا، ٹیلی فون بھی ہے، اخبار بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، کھانا بھی ناشدان گھر سے آ رہا ہے، چاہنے والے لا رہے ہیں. وہ جو عام آدمی تھا وہ جو جیل میں ہے اس کی سہولتیں اور ہیں، ان کی سہولتیں، مگر یہ جیل میں پھڑپھڑا رہے ہیں. ارے بھائی جلدی نکالو یہاں سے، کچھ کرو، جلدی نکالو ہمیں یہاں سے. کیوں نیتا جی؟ کھانا نہیں مل رہا ہے. انتظام تو سارا ہے، لیکن جو ہے بات گھر کی تھی وہ بات یہاں نہیں ہے. جتنا مزہ گھر میں تھا اتنا مزہ یہاں نہیں ہے. ان کے لیے یہ قید خانہ جہاں ہر طرح کے آرام کا خیال بھی رکھا ہے، واقعاً قید خانہ ہے. اس گھر کے مقابلے میں جو ان کے پاس ہے، اس قیدی کے لیے یہی قید خانہ جو ہے جنت ہے. اس تکلیف کے مقابلے میں جو جیل سے باہر تھی. اب سنیں عزیزو، ان الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. اللہ نے مومنوں کے لیے مرنے کے بعد آخرت میں یہ جو ہے نعمتوں کا انتظام کر رکھا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ ہے. چاہے کتنا ہی آرام مل جائے، کتنا ہی اچھا مکان، کتنی ہی اچھی گاڑی، کتنا ہی اچھا کپڑا، کتنا ہی اچھا کھانا، لیکن جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے. اور کافر کو یہاں کتنا ہی آرام مل جائے، جہنم میں جو ان کے لیے عذاب لکھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ بہشت اور جنت ہے. اب سمجھ میں آیا مانا؟ ان الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کو. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ دنیا میں کام نہ کرے، دنیا میں دولت نہ کمائے، دنیا میں اچھا گھر نہ بنائے، دنیا میں گاڑی سب لے جاؤ. نہیں، کافر ہمارا حق چھیننے آئے گا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ نعمتیں تو اللہ نے ہمارے ہی لیے پیدا، وہ تو طفیلی ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مومن کے لیے. لذت مومن کے لیے. دنیا میں مومن کافر دونوں کو مل جائیں گی، لیکن یہ نعمتیں آخرت میں صرف مومنوں کو ملیں گی. قرآن کہتا ہے اسے. تو یہ نہیں کہ صاحب میدان چھوڑ دو، وہ آتے ہمارے ملکوں پہ قبضہ کر لیتے، کرنے دو. ہماری تو قسمت ہی بھی یہی ہے. جوتے کھانا تو ہماری نہیں، جوتے کھانا ہماری قسمت میں نہیں ہے. ہماری قسمت میں عزت ہے. للہ عزت وللرسول وللمؤمنین. ساری عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. مومنوں کی قسمت میں ذلیل ہونا نہیں ہے. ان دنیا سجن للمومن وجنت للکافر. والموت، یہ موت کیا ہے؟ والموت جسرن. موت ایک پل کا نام ہے. موت پل کہاں بنتا ہے؟ جہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے یا آبادی جہاں موجود ہے. جاتے جاتے یہ جو ہے ندی آ گئی، احمد آباد میں ہے نا ندی، بیچ میں ندی پہنچ گئے، پل وہاں. اگر یہ جو ہے ندی کے اس پار کچھ نہیں، وہاں پل بنانے کی ہوتی ہے ضرورت؟ پل کا مطلب ہی ہے کہ ادھر بھی آبادی
ادھر بھی آبادی. دونوں آبادیوں کو جوڑنے کا نام ہے پل. تو موت فنا نہیں ہے, مٹ جانا نہیں ہے, ہماری قسمت میں باقی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے. لہذا تیاری فقط 50-60 سال کی نہ کریں. صبح سے شام تک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے یہ نہ جوڑیں. کتنے سال زندہ رہیں گے, اتنے سال کمائیں گے, اتنے سال بڈھے ہو جائیں گے, اتنا بینک بیلنس بچا لیں گے, اتنی پراپرٹی جمع کر, زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جائے گی. حساب 60-70 سال کا نہ کریں. حساب کروڑوں اور اربوں اور کھربوں سال کی کوئی انتہائی گنتی ختم ہو جائے گی, ہماری زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے. 3-4 دنوں کا حساب نہ کریں. حساب جب کرنا ہے جو لمبے ٹائم کا حساب کیجئے. یہاں کی زندگی تو تھوڑی سی ہے. انما هذه الدنيا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. خدا کہتا ہے دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اس زندگی کے مقابلے میں. اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے. آپ سفر پہ یقیناً جاتے ہوں گے. سفر پہ جاتے ہیں, 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے آتے ہیں تو ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوٹل میں کتنا کمرہ بک کراتے ہیں؟ 1 4 5 6 تو نہیں کراتے بک نا. ارے گھر پہ کتنے کمرے لیتے ہیں یہاں جہاں رہتے ہیں؟ 6 3 2 اپنی حیثیت مطابق جس کو اتنا ہے, 1 سے زیادہ ہی کوشش کرتے ہیں لینے کی. کیا وجہ ہے بھائی, وہاں 1 کیوں یہاں 6 کیوں؟ کہتے ہیں وہاں شارٹ ٹائم کے لیے رہنا ہے, 2 دن کی تو بات ہے, 2 دن کی تو بات ہے, 2 دن میں چلے جائیں گے. اور یہاں 50 سال رہنا ہے. 2 دن کے لیے 1 کمرہ, 50 سال کے لیے 5 کمرہ. ہو گیا نا, ہو گیا نا. دنیا میں کئی دن رہنا ہے, وہاں کئی دن رہنا. حساب لگا لیجئے, یہاں بڑا گھر چاہیے یا وہاں چاہیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسا نہ ہو کہ یہاں کا بڑا گھر وہاں کے گھر کو تباہ کر دے. سوچنے کی بات تو ہے نا, غور کرنے کی بات ہے. صبح سے شام تک کام میں لگے ہوئے ہیں. کاہے کے لیے؟ تاکہ 2 گھر 3 گھر ہے اس کا یہ جو ہے مارگیج پورا ہو سکے. وہاں کے مارگیج کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جانا تو پڑے گا. یہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, نہیں جانا تو پڑے گا. بچ تو سکتے نہیں ہیں, جانا پڑے گا. ایک آدمی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا, کہنے لگا مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا ہوں مگر ہو جاتا ہے. عام طور سے ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے, واقعاً کوئی دل سے گناہ نہیں کرنا چاہتا. سچ تو یہی ہے نا. نماز اگر قضا ہو جائے تو اچھا تو نہیں لگتا, جھوٹ بول لیتے ہیں اچھا تو نہیں لگتا, غیبت کر لیتے ہیں اچھا تو نہیں لگتا. ایک مومن کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی بات نہیں کر رہا. جن کو اچھا لگتا ہے پھر وہ اپنے ایمان کا تھوڑا سا علاج کرائیں. اچھا نہیں لگتا تو گناہ ہو جاتا ہے. مولا کیا کروں کہ گناہ نہ ہو؟ عجیب جواب مولا نے دیا, سنیے گا. مولا کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, گناہ کرنا چاہتے ہو کرو, 5 کام تمہیں بتاتے, اس میں سے کوئی ایک کام کر لو, پھر جتنا جی چاہے گناہ کرو. عجب ڈسکاؤنٹ ہے, عجب ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. افعل 5 اشیاء فاذنب ما شئت. 5 کام میں سے کوئی کام کر لو, پھر جتنا جی چاہے گناہ کرو. مولا جلدی بتائیے, جلدی بتائیے. ہم لوگ ہیں نا, ہم میں سے بعض جو کہتے ہیں بس محرم آنے دو بقیہ ہمارا سارا کام بن جائے گا. مولا نے کہا تو نہیں ہے مگر ہم نے اپنے طور سے بنا لیا ہے, تو مولا خود کہہ رہے ہیں. مولا بتائیے وہ کون سا ہے, وہ شارٹ کٹ کون سا ہے؟ ہم تو وہی چاہتے ہیں نا, ہمیشہ شارٹ کٹ چاہیے. لاٹری کا ٹکٹ خرید کر کے دولت مند بن جائیں گے, اور امام حسین پر 2 آنسو بہا کر کے جنت لے لیں گے. ہے نا سارا شارٹ کٹ, ہم تو آتے ہیں شارٹ کٹ کے. مولا بتائیے وہ کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو, پہلا کام تو یہ ہے کہ تم اللہ کی حکومت سے باہر چلے جاؤ. گناہ یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی, یہی نا گناہ کا معنی ہوتا ہے. اللہ کے قانون کو توڑنے کا نام نہ گناہ ہے. تو آپ اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ کو امریکہ کے قانون کو فالو تو کرنا پڑے گا. جی ہم ہندوستان میں بائیں سائڈ میں گاڑی چلاتے تھے, یہاں کہاں دائیں میں. بھئی نہیں چلانا ہے تو انڈیا چلے جاؤ.
امریکہ میں ہو تو تمہیں رائٹ سائڈ سے گاڑی چلانا ہی پڑے گا. نکل جاؤ اللہ کی حکومت سے بھی, جتنا جی چاہے گناہ کرو. سوچ کے کہتا ہے مولا یہ تو نہیں ہو سکتا, جاؤں گا کہاں, ساری تو اسی کی جگہ ہے, سب تو اسی کا ہے, کہاں جاؤں گا. اچھا ایسا کرو پھر رزق اللہ کا کھانا چھوڑ دو. سوچا کہ وہ بھی تو اللہ ہی کا ہے, وہ جو ہم کماتے ہیں, کجاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ بھی جن ہاتھوں سے کمایا وہ اللہ کا ہے. جس عقل کو کام میں لائے تھے, بڑا ناز ہے نا ہمیں اپنی, بہت ہم ذہین ہیں, بہت شارپ ہیں, وہ بھی تو اللہ ہی کی ہے. جن آنکھوں سے, جس زبان سے, جس کان سے, جس زمین پہ اناج حاصل کر رہے ہو کس کی زمین ہے, جس پانی سے فصل اگاتے ہو وہ کس کا پانی ہے, اللہ کا پانی ہے. تو مولا یہ تو نہیں ہو سکتا, رزق تو. اچھا تیسرا کام یہ کرو, اطلب موضعا لا یراک اللہ, وہاں جا کے گناہ کرو جہاں اللہ دیکھے نہیں. بھئی جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں کے پر ہم اور طریقے سے چلتے ہو, جہاں کیمرہ نہیں ہے تو وہاں چلے جاؤ, جرم وہاں کر لو, وہاں گناہ کر کے آ جاؤ جہاں اللہ دیکھ نہیں سکتا. کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا کیمرہ بڑا زبردست ہے, اس کے کیمرے کی رینج سے کوئی باہر ہے ہی نہیں. چوتھا کام یہ کرو کہ جب ملک الموت آئیں گے بولو ہم نہیں جائیں گے. سزا کہاں ملے گی, عذاب تو وہی ملے گا نا, مرنے کے بعد جہنم ہے نا, بولو جائیں گے ہی نہیں, نہ یہ جو ہے مریں گے نہ جہنم میں جائیں گے. کہا نہیں مولا ان کی آگے تو کسی کے بس نہیں چلتا, انبیاء کا بس نہیں چلتا تو ہم کیا ہیں. اگر جب آخری کام ہے اسے بھی کر لو, دیکھو شاید اس سے کام تمہارا چل جائے, پھر جتنا چاہو گناہ کرو. کا وہ کیا کہ جب قیامت میں حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا اس نے گناہ کے جہنم میں لے جاؤ, جب فرشتے عذاب لے جائے گا جہنم میں, بولو میں نہیں جاتا, میں نہیں جاؤں گا. تو اس پر بھی بس نہیں چلتا, وہ تو بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں, رشوت بھی نہیں دیتے, وہ تو سنتے بھی نہیں کسی کی. کہا تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے, فقط ایک ہی کام رہ گیا ہے گناہ کرنے کے لیے. جملہ سنتے ہی اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے. فرماتے ہیں پیغمبر والموت جسرن, موت نام ہے پل کا, تمہیں جانا تو ہے یہاں سے. ہندوستان میں احمد آباد میں جب رہتے تھے تب بھی زندہ تھے, امریکہ چلے آئے تب بھی زندہ ہیں. موت کا معنی ختم ہو جانا نہیں. ہمارے اردو زبان میں موت کے لیے بڑا اچھا لفظ چنا گیا ہے, کیا کہتے ہیں اردو میں, انتقال ہو گیا. انتقال یعنی یہ جو ہے شفٹنگ, ختم ہو جانا نہیں ہے, شفٹ ہو گئے, وہاں سے کہیں اور چلے گئے. والموت جسرن, موت ایک پل ہے دوسری آبادی میں جانے کے لیے, مگر یہ پل ایک نہیں ہے, دو پل ہے. ایک پل نہیں ہے, دو پل ہے. اور دنیا کے بعد جو جگہ ہے وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے, دو جگہ ہے. ایک پل اس طرف جاتا ہے, ایک پل اس طرف. آپ کو جس پل پہ جانا ہے, ہر پل کا اپنا اپنا ٹول ہے. ہر پل کا اپنا اپنا ٹول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس پل پہ چاہیں چلے جائیں. جانے کی اجازت تو ہے مگر ٹول لے کر کے جانا. ایک پل جاتا ہے جہنم کی طرف. والموت جسر لہؤلاء الی جحیمہم ولہؤلاء الی نعیمہم. موت پل ہے کافر کے لیے بھی مومن کے لیے بھی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے بہشت. موت پل ہے, کافر کا پل ہے جہنم کی طرف, مومن کا پل ہے جنت کی طرف. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دونوں کے لیے ٹول چاہیے. وہ ٹول کیا ہے, کون سا, جنت والے پل کا ٹول کیا ہے اور جہنم والے پل کا ٹول کیا ہے. یہ تو جاننا ضروری ہے نا بھائی. جنت والے پل پہ چلے گئے, بھگائے گئے سیدھے, ٹول ہی لے کے آپ نہیں آئے ہیں. بھگائے صرف نہیں جائیں گے, یہ جو جرمانہ بھی ہو جائے گا. یہاں کہاں آ گئے, تو ٹول کا جاننا ضروری ہے. ٹول کا جاننا ضروری ہے. قربان جائیں ہماری جانیں اس ہستی پر جس نے ہمیں جنت کے پل کا ٹول بتا دیا. جنت کے پل کا ٹول ہے کیا یہ بتا دیا.
مولا علی نے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء، اے لوگو اللہ نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو پیدا کیا ہے کاہے کے لیے؟ باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں. لیکن من دار الی دار تنقلون، ایک جگہ سے دوسری جگہ تم شفٹ کیے جاؤ گے. فتزودوا لما انتم صائرون الیہ وخالدون فیہ، جہاں تمہیں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو، اور وہ بھی کہاں، کیسی جگہ؟ ہمیشہ وہاں رہنا، 4 دن کے لیے نہیں. جب امریکہ آ رہے تھے تو تیاری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یوں نکل پڑے تھے گھر سے. تیاری کے لیے کیا کریں؟ وہاں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی؟ موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرم ہے؟ کون سا کپڑا لے کر کے جائیں؟ میں جب پہلی دفعہ امریکہ آیا تھا تو یہ جو ہے ٹیکساس میں آیا، جنوری کا زمانہ. تب دلی کے حساب سے ہم نے دیکھا دلی میں تو گرمی سردی بہت پڑتی ہے نا، تو امریکہ میں تو اور پڑتی ہوگی. ٹی وی پہ برف دیکھا تھا تو خوب ڈھیر سارے موٹے موٹے کپڑے، گرم گرم کپڑے لے کر کے آئے. ہیوسٹن جب پہنچے تو وہاں پنکھا چل رہا تھا. مارے گئے، اب کیا کریں کہ موٹا موٹا کپڑا، پریشانی ہو گئی. اس کے بعد میں اپریل کے مہینے میں یہ جو ہے شکاگو آیا، دوسرا سفر. اب میں نے پھر سوچا کہ جب جنوری میں اتنی گرمی تھی تو اپریل میں تو ہمارے گرمی پڑتی ہے نا، پھر اپریل میں تو کتنی گرمی پڑ، مل مل کا باریک باریک کرتا پہن کر کے ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں دیکھا برف گر رہی ہے. مارے گئے نا، پتہ نہیں تھا کہ کیا لے کے آنا چاہیے تھا. پریشانی، نزلہ، زکام، سردی لگ گئے. جب تک دوسرا خریدے لائے، کسی سے بھیک مانگے، ٹائم تو لگے گا نا. پریشانی تو ہو گئی. اگرچہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بھیک مل جاتی ہے، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے، کل نفس بما کسبت رہینا، جو لے کے گئے ہو وہی کام آئے گا. وہاں بھیک بھی نہیں ملنے والی ہے. یہاں تو بھیک مل بھی جائے گی، مگر یہاں جہاں بھیک ملنے کا امکان بھی ہے نا، ہم شریف بھی تو ہیں، بھلا بھیک مانگیں گے؟ پوری تیاری کر کے جاتے ہیں. ایک ایک سے پوچھتے ہیں بھائی کیا لے کے جائیں، ٹیلی فون کرتے ہیں کیا کیا لے کے اپنے ساتھ آ جائیں. جبکہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر چلے گئے خالی ہاتھ بھی تو کوئی نہ کوئی رحم کھا کے 2 روٹی کھلا ہی دے گا. پھر بھی تیاری کر کے جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک جگہ سے تمہیں دوسری جگہ جانا ہے، اور وہاں جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا، پلٹ کے بھی نہیں آنا ہے. تیاری کرو، تیاری کرو. کیا تیاری کریں؟ کیا لے کر کے جائیں؟ کیا ہے وہ ٹول؟ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ کیسا کپڑا لے جائیں؟ کس قسم کا کھانا لے کے جائیں؟ سواری کیسی؟ اس کا جواب مولا سے پوچھا گیا، مولا مل استعداد للموت، مولا یہ بتائیے کہ وہاں کی تیاری کیسے کریں، کیا لے جائیں اپنے ساتھ؟ اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس ختم کروں گا. کیا لے جائیں اپنے ساتھ؟ 3 چیزیں مولا نے بتائی ہیں. مولا مل استعداد للموت، موت خاتمہ نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، فائل کا بند ہو جانا نہیں ہے. فائل اگر بند ہو جاتی تو کچھ بات سوچنے ہی کی نہیں، معاملہ ختم، قصہ تمام. نہیں، موت بقا کا نام ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے. ہم تو 40 50 60 70 سال جو دنیا میں، اس کے لیے کتنی تیاری کی. صبح سے شام تک یہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرو جلدی کرو، صبح جاب پہ جانا ہے. جلدی کرو جلدی کرو، سو جائیں. کاہے کے سو جائیں؟ صبح جاب پہ جانا ہے. آرام کاہے کے لیے؟ کام کے لیے. اور کام کاہے کے لیے؟ آرام کے لیے. کام آرام کے لیے، آرام کام کے لیے. 8 گھنٹہ کام، 16 گھنٹہ آرام. 8 گھنٹہ کام، 16 گھنٹہ آرام، یہی ہے نا؟ 8 گھنٹہ کام، 16 گھنٹہ آرام. دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50 60 70 100 سال جیے. زیادہ اس سے کہیں جیتے ہیں 100 سال. اگر مان لے کہ سارا یہ 100 سال تکلیفوں میں گزر گیا، حکم خدا پر عمل کرنے کی بنا پر پوری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی، لیکن یہ تکلیف کام آ رہی ہے وہاں کی زندگی کے لیے. 8 گھنٹہ تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں 16 گھنٹہ آرام کے لیے. یعنی اگر 2/3
آرام ملے 1/3 تکلیف تو ہمیں منظور ہے. اے عزیزو 100 سال کی تکلیف اور 300 سال کا آرام. سودا اچھا آیا. 3000 سال کا آرام, 3 لاکھ سال کا آرام, 3 کروڑ سال کا آرام, 3 ارب سال کا آرام, 3 کھرب سال کا آرام. کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم دنیا کی معمولی سے تکلیفوں سے گھبرا کے حکم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں. 4 پیسے کے خاطر اپنے کاروبار میں حرام حلال کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اس کا انجام وہاں کیا بھگتنا پڑے گا. مولا مل استعداد للموت, وہاں کی کیا تیاری کریں؟ مولا 3 چیز بتاتے بس. اگر ائمہ کا کمال یہی ہے نا, وہ ہم لوگ کی طرح لمبی تقریر نہیں کرتے تھے. ہم لوگ تو عاجز ہیں نا, اپنی بات سمجھانے کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. تو منٹوں میں سمجھا دیتے تھے بات. مل استعداد للموت, موت کی تیاری کیسی کریں؟ مولا فرما 3 کام کرو. اداء الفرائض, پہلا کام جن چیزوں کو اللہ نے تم پر واجب کیا ہے اسے انجام دو. تیاری ہے موت کی. واجتناب المحارم, اور اپنے کو گناہوں سے دور رکھو. والاشتمال علی المکارم, اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لو. اگر یہ 3 چیزیں ہو گئیں تو وہاں کی تیاری ہو گئی. آرام سے وہاں جائیں گے, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر خوف کی ضرورت نہیں ہے. اداء الفرائض واجتناب المحارم والاجتماع علی المکارم. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تین کام کرنا ہے بس, زیادہ نہیں. فرائض جو چیزیں ہم پر واجب ہیں, جو چیزیں ہم پر حرام ہیں ان سے دوری, جو واجب ہیں ان کو انجام دیں, اور اخلاقی ویلیوز, اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو جائیں. تو عمل تو بعد میں کرے, پہلے معلوم تو ہو کیا کیا واجب ہے. پہلے معلوم تو ہو کہ واجب کیا کیا ہے. ہم تو 2-4 چیزیں ہی واجب جانتے ہیں, بقیہ تو ہمیں خبر بھی نہیں اور بھی کچھ واجب ہے. حرام ہاں جانتے ہیں, شراب پینا, دینا کرنا, چوری کرنا, بس ختم. اور جو چیزیں حرام ہیں وہ پتہ ہے. ظالموں کے سامنے یہ جو ہے سر جھکا دینا حرام ہے کہ حلال. مظلوموں کی فریاد رسی نہ کرنا حرام ہے کہ حلال. کوئی فریاد کر رہا, پکار رہا آپ کو یہ جو ہے مدد کے لیے, اس کی مدد کے لیے نہ جانا حرام ہے کہ حلال. خدا مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ وہ مظلوم بوڑھے, مرد, عورت, بچے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں ظالموں سے نجات دلا, تم ان کی آزادی کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے. نماز صرف نماز روزہ واجب نہیں ہے. تو اس وقت واجبات پر عمل تو تب ہوگا نا جب معلوم ہو کہ واجبات ہیں کیا کیا. حرام کو تو تب چھوڑیں گے نا جب یہ پتہ چلے کہ حرام ہے کیا کیا. یہ پتہ کیسے چلے؟ 3 جگہیں تھیں ہماری, 3 یہ جو ہے درسگاہیں تھی, معاف کیجئے گا تھوڑی تلخ گفتگو ہو جائے گی مگر مجبور ہیں کرنے کے لیے. 3 درسگاہیں تھیں جہاں سے ہم سیکھتے تھے کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, گناہ کیا ہے, اخلاقی فضائل کیا ہیں. ایک تو ماں کی آغوش ہوتی تھی, اپنی ماں کی گودی سے سیکھتے تھے. مائیں ایسی ہوتی تھی بچے کو اپنی گودی میں بتاتی تھی دین کیا ہے, مذہب کیا ہے. دوسرے یہ جو ہے مجلس حسین, یہاں سے ہم سیکھتے تھے. درسگاہ کربلا کہتے تھے نا مجلس کو. تیسرے اسکول. معاف کیجئے گا آج تینوں کا حال خراب ہے. آج تینوں کا حال خراب ہے. ماؤں کو خود ہی نہیں پتا ہے تو بچوں کو کیا سکھائیں گی. وہ خود نہیں جانتی ہیں کہ واجبات کیا ہیں, محرمات کیا ہیں, دین کیا ہے. انہیں دنیا کی تو خبر ہے, فلاں فلم ایکٹر کیا ہے اس کے بارے میں سب پتا ہے. 8ویں امام کون تھے, 10ویں امام کون تھے, ان کی سیرت کیا ہے, ان کی ماں کون تھی, ان کے باپ کون تھے, ان کی تعلیمات کیا ہیں.
فلم ایکٹروں کے ڈائیلاگ تو سب کو یاد ہیں. اور اماموں کو چھوڑیے, وہ امام جس کو ہم لوگ ہر روز سنتے ہیں, امام حسین, کسی سے کہے بھیا ایک 25 حدیث امام حسین کی بتا دو, یا 25 چھوڑیے 10 پہ آ جائیے, 10 حدیث امام حسین کی, کتنے % لوگ نکلیں گے جن کو 10 حدیث امام حسین کی یاد ہو کہ قال الحسین علیہ السلام, یہ کہا امام حسین نے, جن کو ہمیشہ یاد کرتے. امام محمد تقی, علی النقی اور حسن عسکری کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو شاید گنتی بھی یاد نہ ہو. ایک درسگاہ جہاں سے ہم سیکھتے تھے کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, اخلاقی اقدار کیا ہے, ماں کی آغوش تھی. دوسری درسگاہ یہ جو ہے مجلس, کتنا تذکرہ ہوتا ہے واجبات کا, محرمات کا, کتنا تذکرہ ہوتا ہے. ہم تو نعرہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں نا. ہمیں تو مجلس پسند ہے جہاں خوب نعرہ لگے, بڑی کامیاب مجلس تھی, کیوں شور بہت ہوا تھا. مجلس کا مقصد کیا ہے, مجلسیں کیوں قائم کی گئی تھیں؟ حسین کو یاد کرو, کربلا کو یاد کرو, کربلا کاہے کے لیے وجود میں آئی تھی, کیا مقصد تھا کربلا کا؟ کربلا وجود میں دین کی حفاظت ہی کے لیے تو آئی تھی. امام حسین یہی تو کہتے آئے تھے, ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر دین محمد کی بقا کے لیے میری جان ضروری ہے تو تلواروں آگے بڑھو, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. کربلا اسی لیے کے لیے تو تھی نا, اسی کربلا کو یاد کرنے کے لیے مجلس ہے. اسکولوں کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں, وہاں نہ صرف دین نہیں سکھایا جاتا بلکہ دین کے خلاف سکھایا جاتا ہے. ہمیں ہر چیز کی فکر ہے, نہ ہمیں اسکولوں کی فکر ہے کہ ہم ایسے اسکول بنائیں اپنے جہاں کے پر ہمارے بچوں کو کیمسٹری, فزکس, سائنس وغیرہ کے میتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں دین بھی سکھایا جائے. ہم اپنے گھر تو بنا لیتے ہیں, امام باڑے بھی ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں, اسکول کی طرف کتنی توجہ ہے. آج میں کئی سال سے آ رہا ہوں, ایک اسکول چل رہا ہے یہاں کے اوپر, ایک اسکول چل رہا ہے, پوچھتا ہوں کتنی, یہ جو ہے کلاس تک اسکول ہے کہ لیکن 9 تک, کتنے بچے ہیں 100 کے نیچے؟ شرم کی بات نہیں ہے, شرم کی بات نہیں ہے. ارے بچے ہمارے کہاں سے سیکھیں گے کہ واجبات کیا ہیں, محرمات کیا ہیں, اخلاقی اقدار کیا, کہاں سے سیکھیں گے ہمارے بچے؟ ماں کی آغوش سے سیکھیں گے, ماں کو پتا ہو تب تو ماں جو ہے اپنے بچوں کو یہ جو ہے سکھائے گی. اسکولوں سے سیکھیں گے, اسکولوں میں تو بجائے دین سکھانے کے دین کے خلاف سکھایا جا رہا ہے. آرٹ کے نام کے اوپر, فن کے نام پر گناہ سکھایا جاتا ہے. عالم یہ اسکولوں کا یہ ہو گیا کہ کل جن کو ہم گناہ سمجھتے تھے اب انہیں گناہ سمجھتے بھی جب تو انہیں آرٹ سمجھنے لگے ہیں. آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کسی سے کہہ دے کہ تمہاری ماں ڈانسر ہے, کیا ہوتا تھا حال اس کا؟ مرنے مارنے کو تل جاتا تھا. یہی تھا نا. آج اپنی زبان سے فخر سے کہتا تھا ماشاءاللہ میری بیٹی اس سال ڈانس کمپٹیشن میں اول آئی ہے نا. تو کہاں گئی موت کی تیاری؟ جانا تو ہے. وہ مرحوم جن کی آج یہ جو ہے یہاں کے اوپر جن کا سوگ منا رہے ہیں, مجلس جن کی کر رہے ہیں, جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا, فقط انہی کو نہیں مرنا ہے, فقط شبیر صاحب کو نہیں مرنا, ہمیں آپ کو بھی مرنا ہے. وہ پہلے گئے, ہم بعد میں. جانا تو سب کو ہے, کون ہے جس کو نہیں جانا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ مولا فرماتے موت کی تیاری ہے اداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال علی المکارم. جب یہ 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں فاذن لا یبالی اوقع الموت علی ام وقع علی الموت. جب فرائض ادا ہو چکتے ہیں, محرمات سے گناہوں سے اپنے کو انسان دور کر لیتا ہے, اخلاقی اقدار سے جو ہے آراستہ ہو جاتا ہے, اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. مولا علی نے خامخواہ تو نہیں کہا تھا نا کہ علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا. کیوں کہا تھا؟ علی اس ہستی کا نام ہے جس نے کبھی فرائض کو نہیں چھوڑا. علی اس ہستی کا نام ہے جس کے گناہ قریب بھی نہیں آیا. علی اس ہستی کا نام ہے جو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے آراستہ رہا. اس ہستی کا نام ہے. یہاں تو دادا نے کہا تھا کہ مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے. اب ذرا پوتے کا بیان سن لیجئے. ایک علی کا سن لیا نا, اب دوسرے علی کا سن لیجئے. امام حسین کی سواری کربلا کی طرف جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو گھوڑے پر نیند آ گئی.
اب جو آنکھ کھلی تو ایک دفعہ زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی یہ جملہ شہزادہ علی اکبر نے سنا، جو عام طور سے جملہ یہ جو ہے مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے نا، فوراً باپ کے پاس ہے، بابا کلمہ تو برحق ہے لیکن اس وقت کیوں، کیا وجہ تھی؟ کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے. جناب علی اکبر پوچھتے بابا اولسنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نے فرائض کو ادا نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے کو محرمات سے دور نہیں رکھا ہے؟ کیا ہم اخلاقی اقدار سے آراستہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا، کیوں نہیں؟ ہم نے فرائض کو بھی انجام دیا ہے، محرمات سے ہمیشہ دور رہے، اور اخلاقی اقدار کا نمونہ تو بھی تھوڑی ہی دیر پہلے دنیا نے دیکھا ہے نا، جب ہر کا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا. ہم نے انسانوں ہی کو نہیں ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا، اپنا پانی قربان کر دیا ان کے اوپر. علی اکبر کہتے فَإِذَن لَا نُبَالِ بِالْمَوْتِ، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے. یہی وہ وجہ تھی عزیزو کہ کربلا میں جتنے تھے سب کو مرنے کی جلدی تھی، سب کو مرنے کی جلدی تھی، کوئی مرنے سے ڈرتا نہیں تھا. چاہے وہ 13 سال کا بچہ ہو، چاہے 18 سال کا جوان ہو، چاہے 80 سال کا بوڑھا ہو، سب مرنے کے لیے تیار ہیں. آتے تھے مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. البتہ حسین نے کسی شہید کو ایک مرتبہ میں اجازت نہیں دی ہے. جب بھی کوئی شہید آتا تھا امام حسین سے اجازت کے لیے تو تھوڑا تامل تو کرتے ہی تھے. اور محمد آئے تھے، کیا ان کو آسانی سے مل گئی تھی اجازت؟ جب تک بہن زینب نے آ کر کے سفارش نہ کی ہے تب تک انہوں محمد کو اجازت نہ ملی. قاسم کو کیا آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ جب تک قاسم اپنے بابا کا وصیت نامہ لے کر کے نہیں آئے ہیں تب تک حسین نے اجازت نہیں دی ہے. ہاں بس ایک شہید ہے کہ جیسے ہی اس نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دی تھی. بس ایک شہید ہے کربلا کا، یہ وہ شہید ہے جسے حسین کو سب سے زیادہ محبت تھی. حسین کو سب سے محبت تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت ایک سے تھی. سمجھ گئے وہ کون ہے نا؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. جیسے ہی علی اکبر آئے ہیں بابا علی اکبر کو اجازت دے دیں. یہ جو مقتل کا جملہ ہے استاذنا فاذنا، جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی. جس سے سب سے زیادہ محبت ہے حسین کو. بس حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، پہلے جا کے تم پھوپھی سے جو ہے رخصت ہو لو، اس کے بعد میدان میں جانا. علی اکبر خیمے میں گئے پھوپھی سے رخصت ہونے کے لیے. بیویوں کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی ہیں. فریاد ہے خیمے میں، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری تنہائی پہ رحم کھاؤ، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ، تم بھی چلے جاؤ گے تو ہمارا کون ہوگا؟ علی اکبر کہتے بیویو تمہیں تو اپنی غربت کا خیال ہے، ہائے میرا بابا وہ بھی تو اکیلا رہ گیا ہے. اجرکم اللہ. بیبیاں کہتے جاؤ علی اکبر جاؤ، میں تمہیں منع نہیں کرتی. جب جناب زینب کے کانوں میں خبر پہنچی کہ علی اکبر میدان میں جا رہے، آئی زینب. علی اکبر کیا کہا؟ مرنے جا رہے ہو، میدان میں جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 سال تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہ دیں گی تو اکبر آپ کی مرضی کے خلاف کبھی میدان میں نہ جائے گا. مگر پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے، جب محشر میں قیامت کے دن دادی فاطمہ آپ سے پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین زیادہ عزیز یا علی اکبر؟ زینب کہتی جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ. ارے میں اپنے بھائی کے اوپر سے سینکڑوں علی اکبر قربان کر سکتی ہوں. اجرکم اللہ.
علی اکبر رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. بیویوں نے کہا ہے علی اکبر جاتے ہو جاؤ، بس ایک آخری خواہش ہماری پوری کرتے جاؤ. ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر بیویوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں. تاریخ کہتی اس طرح سے علی اکبر گزرے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا. اب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. حمید بن مسلم کہتا ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. 7 مرتبہ یہی عالم. میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ جواب ملا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی علی اکبر کا کرتا پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کا کرتا پکڑ رہا ہے؟ زینب تو رخصت کر چکی ہے، رباب تو رخصت کر چکی، کلثوم تو رخصت کر چکی. اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا بازو پکڑتا، کرتے کا دامن نہ پکڑتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے چھوٹی بہن سکینہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے کرتے کا دامن پکڑ کے اے بھیا علی اکبر. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم موت کے لیے تیاری کر سکیں. بار الہ ہمیں واجبات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ ہمیں گناہوں سے آشنائی اور اس سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں اخلاقی اقدار سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزبان وجعلنا من عوانہ و انصارہ. ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی شبیر حسین مرحوم ابن غلام حسین کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على ارے آواز دو کہاں ہو، آواز دو کہاں ہو. ارے اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو. ارے ناراض کیوں ہوئے ہو، کیا بات ہو گئی ہے. ناراض کیوں ہوئے ہو، کیا بات ہو گئی ہے.
ارے گھر کب چلو گے بیٹا اب رات ہو گئی ہے ارے دیکھو لہو کرن میں برسات ہو گئی ہے ارے مر جاؤں گی تڑپ کر آواز دو کہاں ہو ارے 18ویں برس میں لوٹی گئی جوانی ارے سردار دو جہاں کی اب مٹ گئی نشانی ارے کیوں مانگتے نہیں ہو مادر سے آ کے پانی ارے کب سے لیے ہوں ساگر آواز دو کہاں ہو ارے ٹھوکر ہر قدم پر مقتل میں کھا رہی ہوں ارے آتے نہیں ہو کب سے تم کو بلا رہی ہوں ارے ہو کر اسیر بیٹا زندہ کو جا رہی ہوں ارے گیرے ہے مجھ کو لاشکار آواز دو کہاں ہو ارے آواز دو کہاں ہو آواز دو کہاں ہو سگرگ سے چونک کر اٹھی سگرگ سے چونک کر اٹھی بولی سر کو پیٹتی ہوئی ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 دیکھا آج میں نے ایسا خواب ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب چن رہے ہیں جن کو بوتراب خون رو رہا ہے آفتاب ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو
راہ کی کمر جا رہی ہے جس طرف نظر بیبیاں کڑی ہے ننگے سر ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 ہائے ہائے کاسی میں جوان بہن کہہ رہی ہے جس کی ماں مل گئے زمین و آسمان توڑی جب دلہن نے چوڑیاں ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 ایک بچی سینے پدر ڈھونڈتی رہی ادھر ادھر باپ سو رہا تھا خاک پر جس کے تن سے کٹ چکا تھا سر ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو 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 سرور و ریحان کی دعا ہو قبول ساہ کربلا کوئی بیٹی اور اس طرح پھر تڑپ کے یوں نہ دے صدا ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ ایھا الحسن المجتبی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک وابیک السلام علیکہ وعلی امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیادہ وارثہ تمناتی توسع قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ السلام علیکہ ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکہ ابن علی المرتضیٰ السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء السلام علیکہ ابن خدیجہ الکبریٰ السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن آثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولاي ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہامات ثیابہا واشہد انک من دائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی
واشهد ان لا امة من ولدك المتقوى وعلام الخدا والعروة الوثقى وجدت على اهل الدنيا اشهد الله وملائكتهم برسله اني بكم مؤمن بكم موقن بشرائع دين خواتم عملي لقلبكم سلم لامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم ولا جسادكم ولا جسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ابن نبي الله، السلام عليك ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متن قتلتك ولعن الله متن ظلمتك ولعن الله متن سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا اولياء الله وحباه، السلام عليكم يا اصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا انصار دين الله، السلام عليكم يا انصار رسول الله، السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين، السلام عليكم يا انصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا انصار حسن مجتبى، السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله بانتم وام تبتم تعبت الارض التي انتم فيها دفنتم استنفاضا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. السلام عليك يا سيدي مولاي لابن الحسين، السلام عليك يا سيدي مولاي محمد بن علي، السلام عليك يا سيدي مولاي جعفر بن محمد، السلام عليك يا سيدي مولاي علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا سيدي مولاي محمد بن علي، السلام عليك يا سيدي مولاي علي بن محمد، السلام عليك يا سيدي مولاي حسن بن علي، السلام عليك يا مولانا صاحب اسف الزمان الامان الامان الامان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريق القرآن، السلام عليك يا امام انس والجان، السلام عليك يا امام زماننا هذا، قجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري قجل على ظهورك، يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري قجل على ظهورك، يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري قجل على ظهورك. بیٹا ہے ان کا جس کا والد کا انتقال ہوا، یہ ان کے داماد ہیں، خدا انشاءاللہ آپ کو صبر عطا کرے انشاءاللہ. آپ کو نشہ زیادہ آپ کے خیال سے تو صاحب تو کیسے
السلام علیکم، کیسے کیسے السلام تقبل السلام تقبل ساتھ میں تو جی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب 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 المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد پانا میں تجھ واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما پانا میں تجھ واسطہ بیمار امام زین العابدین سلام کا نوشاد بن فتوی بن محمد بھائی قادم ابن شربال ابن ارشاد علی ہما ابن ناصر بھائی نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی بانو بن مد کریم بھائی جمنات میں شفاء کامل عاجل عطا فرما پانا حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما ابن شبیر بھائی ابن غلام حسین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے ان کا امام معصوم کے ساتھ محشور فرما ان کے بعض بندگان کو صبر جمیل عطا فرما پانے والے حاضر مجلس کے مرمین کی مغفرت فرما پانے والے مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرما کا سایہ تمام علماء کا سایہ نصر و سلامی ساتھ محفوظ رکھ پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم کو ان کے انصار و قاوان میں قرار دے سورہ فاتحہ بسم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد رحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد بحق محمد و آل محمد بحق تمام شہداء کربلا سور الفاتح ایک سو حجیہ کہتے مرحوم صبیر حسین ابن غلام حسین ملم پٹالہ محمد بھائی ابن داؤد بھائی غلام حسین ابن محمد بھائی مستقل ابن غلام حسین شوکت علی غلام حسین غلام علی ابن محمد بھائی ڈاکٹر داؤد بھائی ابن غلام علی غلام حسین ابن غلام علی ٹیلر گلو بن بنت عبداللہ زینب بن بنت غلام حسین امینہ بانو بنت محمد بھائی صابرہ بانو بنت فدا حسین چیکر عابدہ بانو بنت غلام حسین ٹیلر دانی بن بنت کریم محمد راج محمد ابن مغن بھائی سمیر ابن شوکت علی راہی صاحب بابا صاحب ابن حسن بھائی رسیدہ بانو بنت راج محمد رئیسہ بانو بنت بابا صاحب حاضری مومنہ کل مرحومینات تथा تمام کل مرحومینات بحق محمد و آل الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعاب بیننا بین بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتکا یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پہلے مارس جنبان پہلے مارس لیڈیز ہے نا بس نعرہ حیدریہ بالکل نہ
کر جا ہاں کیسے بھائی یہ دیکھو نا میرے پاس کیا ہے. امانت ہے امانت ہے امانت. Oh, very nice. Congratulations. When's he born? 2 months? Oh, MashaAllah, MashaAllah. رحمت دی اللہ نے. رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے. نعمت کا حساب ہے. کا نعمت ہے.